جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو، تو پھر یہودی مدینہ پاک وچ رہ رہے سن، جتھے لگے سن لگے ہی سن۔ پھر رسول اللہ نے ان کو کیوں فرمایا کہ اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھو بچ، 3 مرتبہ رسول۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ یہ تم نے یہاں رہتے ہو، تو فرمایا یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی انگریزوں نے بڑی ترقی کی، تو آپ اگر ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے موبائل واپس کر دیں، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا پہلے وہ اللہ رسول کی زمین سے نکلے باہر، دفع ہو جائے۔ جب وہ اللہ رسول کی زمین ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم ان کے موبائل بھی واپس کر دیں۔ وہ تو ہمارے نوکر ہیں، اللہ رسول کی زمین پر رہ کر وہ تو نوکری کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر احسان تھوڑا کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ اتنے مرعوب ہیں، ان کو جب دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ ان کا موبائل ہے، ان کی بتی ہے، تو میں نے کہا کیڑا احسان کر رہے ہیں، زمین ساڑی استعمال نہیں کر رہے، سارے اللہ دیا نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، نے کیا ہے جتنی ساری موبائل ہی نہ بڑھا چڑی، اتنے مرعوب ہو گئے۔ اور ہمارے لوگ، اقبال کہتا ہے نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براق۔ فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ تو ہمارے لوگ ان کی لنڈا سائنس جو استعمال کرتے ہیں، کپڑے جس طرح یہ لنڈے کے استعمال کرتے ہیں نا، سائنس بھی ان کی لنڈے کی استعمال کرتے ہیں۔ خود اٹھیں، اقبال تو کہہ گیا بس بھائی بڑا سو چکا، اٹھ خواب گراں از خواب گراں، اٹھ اٹھ بڑی ہو چکی، اب تو بہت سو چکا۔ باقی رہ گیا انگریز اور فرنگی، یہ تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں۔ نکتہا گو نمی گنجا در سخن، یک جہاں شوب و یک گیتی فتن۔ اقبال کہتا ہے میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے سوچے جاتے ہیں نا اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں، کہتا ہے ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو لکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی سازشوں اور ان کے جتنے بھی وہ گندے معاملات ہیں ان کے ذریعے سارا زمانہ اور پوری دنیا کو وہ تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یک جہاں شوب و یک گیتی فتن، اقبال کہتا پورے جہان نو تباہ کر دے دیں اتنے جڑے فتنے تسی ویکھ نہیں رہے کتوں چلیا اور کتنے تک امریکہ جڑا وہ تہ و بالا کر دیا چلا گیا۔ اقبال تے پہلے بھی ایک گل کر گیا، از فریب ہو اگر خواہی اما اشتران اشراز حود خود براں۔ اقبال کہتا اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں گندے ان سے بچنا چاہتی ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور ان کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ میں کہا اقبال آج تو ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا، پانی تو درکنار، انہوں نے وہ ان کے اونٹ تو اپنے قلعے پر باندھ لیے، اپنے قلعے تے بدے ہوئے انہوں نے اٹھ، ہاں فرنگی اٹھ، انہیں تو کیسی ہے نا انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی انہوں نے فتنے کو محفوظ رکھو رہو، تو میں کہا اقبال آج زندہ ہوتا تو اسی انہوں وکھاندے ویکھ کیڑا کیڑا اٹھ کیڑے کیڑے قلعے تے بند گئے نگلے۔ ہاں پانی تو درکنار ہے، اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور ان کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اور پھر ان کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ کیا بھائی ترقی کی، جو حرام حلال کو نہ پہچان سکے انہوں نے کیا ہمیں کیا سبق دینے ہیں، وہ تو ہے ہی خسارے میں، جن کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہاں جی کیوں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہاں کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں جی یہ تو ہے ہی خسارے میں، ان کے پیچھے چل کر خسارہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی جن کو قرآن خسارے میں کہتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں؟ کیا ترقی؟ اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو چھوڑا۔